بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے 9th کلاس کی انگلش کے چیپٹر نمبر 4 کو ریڈ کرنا ہے، اور ہمارے پاس جو چیپٹر ہے وہ ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین کہتے ہیں ساتھی کو، کلوز قریبی ساتھی یا قریبی صحابی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب کمپینین مین فرینڈ، اسے سویٹ کامریڈ بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائیگریٹڈ ہجرت کی، مووڈ ری لوکیٹڈ، اصل میں مائیگریٹڈ کا جو بیسٹ سنانیم بنتا ہے وہ ری لوکیٹڈ بنتا ہے، فرام مکہ مکرمہ ٹو مدینہ منورہ ان دی ایئر 622 AD مین آفٹر ڈیتھ۔ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ his close companion حضرت ابوبکر صدیق migrated from مکہ مکرمہ to مدینہ منورہ in the year 622 AD۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ وین جب دا چیفز سرداروں کو، اب ظاہر سی بات ہے چیفز لکھا ہوا ہے، زیادہ لوگ تھے، لیڈرز کہہ سکتے ہیں، رولرز، ہیڈز کہہ سکتے ہیں ان کو، آف ویریس ٹرائبز، ویریس مختلف، ڈفرینٹ ڈائیورس سیورل ٹرائبز قبیلے، کلین بیسڈ کہہ سکتے ہیں یا کلینز، گروپس، کمیونٹیز کہہ سکتے ہیں۔ کیم ٹو نو آف مکہ مکرمہ، کیم ٹو نو علم ہوا، جانا، اباؤٹ کے بارے، دا مائگریشن ہجرت کے بارے میں، آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ his close companion حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، they got furious mean غضبناک ہو جانا، بہت زیادہ طیش میں آ جانا، angry enraged infuriated بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو جب مکہ مکرمہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کی ہجرت کے بارے میں علم ہوا تو وہ بہت غضبناک ہو گئے۔ دا چیفز، وہ سردار، ور ڈٹرمنڈ، پرعزم ہو گئے، مور دین ایور ٹو فائنڈ دیم آؤٹ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ، سردار پہلے سے بھی زیادہ پرعزم ہو گئے کہ وہ انہیں تلاش کر کے ڈھونڈ نکالیں گے۔ دے آفرڈ، انہوں نے پیشکش کی، ہیوج ریوارڈز، بھاری انعامات کی، ریوارڈز باؤنٹیز کو کہتے ہیں، پرائزز، ایوارڈز، ہیوج بڑے، بہت بڑا، انارمس، میسو، ویسٹ، باؤنٹیز بھی آگے لکھا ہوا، اور ریوارڈز اینڈ باؤنٹیز ایک دوسرے کے سنانیم بھی ہیں۔ فار دیئر کیپچر پکڑنا، گرفتار کرنا، اریسٹ، سیز، کیچ، ڈیڈ آر الائیو، زندہ یا مردہ، نعوذ باللہ۔ انہوں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے لیے بہت بڑے انعامات اور بھاری معاوضے یا عطیات مقرر کیے۔ دا پریپریشن، تیاری، فار دس جرنی، اس سفر کی، واز میڈ، بنائی گئی، ایٹ حضرت ابوبکر صدیق ہاؤس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کی گئی یا گھر میں کی گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رینڈرڈ، سر انجام دی، موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے رینڈرڈ، سر انجام دیں، پیش کیں، پرووائڈڈ، آفرڈ، ڈیلیورڈ، یوزفل سروسز، مفید خدمات، ان دس ریگارڈ، اس معاملے میں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بہت مفید خدمات سر انجام دیں۔ شی پریپیئرڈ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا، فوڈ، خوراک، فار دس جرنی، اس سفر کے لیے۔ شی پریپیئرڈ فوڈ فار دس جرنی، انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا۔ شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائیڈ، باندھا، دا فوڈ، خوراک، آن دی کیملز بیک، اونٹ کی پشت پر، ود ہر اون بیلٹ، اپنی ہی
کمر بند کے ساتھ، پیٹی کے ساتھ، بیلٹ مین اسٹریپ، بینڈ، گرڈل کہہ سکتے ہیں. ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ، جب باندھنے کے لیے اور کوئی چیز نہ ملی. She tied the food on the camel's back with her own belt as nothing else could be found. انہوں نے اپنے ہی کمر بند سے کھانے کو اونٹ کی پشت پر باندھ دیا کیونکہ اس وقت کوئی دوسری چیز دستیاب نہ تھی، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ اس وقت باندھنے کے لیے اور کوئی چیز نہ ملی. فار دس سروس، اس خدمت کے بدلے، شی رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز گیون، دیا گیا، دا ٹائٹل، لقب یا خطاب، آف ذات النطاقین بعد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. اس خدمت کے بدلے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا یا کیا. موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف. ڈیورنگ، دوران، دا پیریلس، خطرناک، پر خطر، خطروں سے بھرا ہوا، جرنی، سفر. اب پیریلس کا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ڈینجرس، رسکی، ہزاردس. جرنی، سفر. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل تھا. فار اینی ون، ہر شخص کے لیے. ٹو سپلائی، باہم پہنچانا، فراہم کرنا. پرووائڈ، ڈیلیور، فرنش کہہ سکتے ہیں. تو حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اس پرخطر سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پہنچانا کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا. دا سچویشن، حالات، واز تھے، سو ڈیلیکیٹ. ڈیلیکیٹ موسٹ امپورٹنٹ، اس قدر نازک تھے. ڈیلیکیٹ مین سینسیٹیو، فراگائل، کریٹیکل. دیٹ ایون دی سلائٹسٹ مسٹیک، کہ یہاں تک کہ چھوٹی سی غلطی. کوڈ ہیو انڈینجرڈ. انڈینجرڈ موسٹ امپورٹنٹ ورڈ. انڈینجرڈ خطرے میں ڈالنا. تھریٹنڈ، جیوپرڈائزڈ، امپیرائلڈ بھی اس کو بولا جاتا ہے. تو تھریٹنڈ سب سے بیسٹ سنانیم اس کا بنتا ہے. انڈینجرڈ خطرے میں ڈال سکتی تھی دی لائف آف دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حالات اس قدر نازک تھے کہ معمولی سی غلطی بھی رسول اللہ کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. دس گرینڈ ٹاسک، یہ عظیم کام، یہ شاندار کام. گریٹ کہہ سکتے ہیں میگنیفیسنٹ، سپلینڈڈ. گرینڈ کو ٹاسک مین ہوتی ہے ذمہ داری، کام، جاب، ڈیوٹی، اسائنمنٹ. واز نائسلی انڈر ٹیکن، سر انجام دیا گیا، ذمہ لیا. اٹمپٹڈ، ایکسیپٹڈ، پرفارمڈ بائی حضرت اسما دی ڈاٹر آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عظیم کام حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بخوبی سر انجام دیا. ایوری نائٹ، ہر رات. ود دی پیک آف فوڈ، خوراک کی گٹھلی کے ساتھ. خوراک کی گٹھلی کے ساتھ، خوراک کے پیکٹ کے ساتھ. شی وینچرڈ. وینچرڈ موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے. ہمت کر کے روانہ ہونا، مہم جوئی کرنا. ڈیئرڈ، رسکڈ، اٹمپٹڈ. شی وینچرڈ کوائٹلی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے مہم جوئی کرتی، اسٹرگل کرتی. ٹوارڈز کی طرف. دا راگڈ ماؤنٹینز. راگڈ کہتے ہیں ناہموار کو، دشوار گزار کو. رف، راکی، ان ایون. ماؤنٹینز پہاڑوں میں سے. ویئر جہاں. دا کیو آف سور واز لوکیٹڈ، واقع تھی. لوکیٹڈ مین موجود تھی، واقع تھی. سچویٹڈ، پلیسڈ، پوزیشنڈ. ہر رات وہ کھانے کا پیکٹ لے کر خاموشی سے ان دشوار گزار پہاڑوں کی طرف روانہ ہوتی جہاں غار ثور واقع تھا. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٹک کیئر، خیال رکھتی. آف دی منیوٹ. منیوٹ ڈیٹیلز ہوتی ہے معمولی تفصیلات، چھوٹی سے چھوٹی بات. اسمال ڈیٹیلز، فائن پوائنٹس، پارٹیکولرز. ان ایکمپلشنگ، تکمیل. دا ٹاسک، اس کام کی. وہ اس کام کو مکمل کرنے میں معمولی سے معمولی تفصیل کا بھی خیال رکھتی تھیں. ہاؤ ڈیفیکلٹ، کتنا مشکل. اٹ مسٹ ہیو بین، رہا ہوگا. فار ہر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. ٹو ٹریورس موسٹ امپورٹنٹ. ٹریورس پار کرنا، عبور کرنا، گزرنا.
کراس پاس ٹریول کہہ سکتے ہیں. دا راکی پاتھ پتھریلے راستوں سے. اسٹونی رف راگڈ ایٹ نائٹ رات کے وقت. ود دی کانسٹنٹ مسلسل لگاتار. کنٹینوسلی. فیئر آف بینگ ڈیٹیکٹڈ. ڈیٹیکٹڈ سراغ لگانا پتہ لگانا. ڈسکورڈ نوٹسڈ. ڈیٹیکٹڈ اینڈ کاٹ اور پکڑے جانے کے. کیپچرڈ سیزڈ اریسٹڈ. رات کے وقت مسلسل اس خوف کے ساتھ کہ کہیں ان کا سراغ نہ مل جائے اور انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے. پتھریلے راستے سے گزرنا ان کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا. لکھا ہوا ہے کتنا مشکل رہا ہوگا یعنی کہ بہت زیادہ مشکل رہا ہوگا. یہ ایک ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے تو اس کا مطلب ہوگا بہت زیادہ مشکل رہا ہوگا. آن دی نائٹ رات آف دی مائگریشن. ہجرت کی رات. آ ٹرائبل چیف ایک قبائلی سردار. آف دی ڈس بلیورز کفار کا کافروں کا. ابو جہل جس کا نام تھا. ان اے فٹ آف فیوری. فٹ آف فیوری شدید غصے میں. اینگر رینگ ریت. ہیڈڈ ٹوارڈز گیا کی طرف روانہ ہوا. وینٹ ٹوارڈز پروسیڈڈ ٹو موو ٹوارڈ. حضرت ابوبکر صدیق's ہوم. ہجرت کی رات. کفار کے قبائلی سردار ابو جہل غصے کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا. He began to knock. اس نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا یا دستک دینا شروع کر دیا. At the door. دروازے پر. Violently. شدید زور زور سے. Violently کہتے ہیں شدت سے زور زور سے. Forcefully. Aggressively. Fiercely. اس نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا. ایڈریسنگ مخاطب ہوتے ہوئے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ہی ڈیمانڈڈ اس نے مطالبہ کیا پوچھا. ریکوائرڈ انسسٹڈ آسکڈ. ویئر از یور فادر. تمہارے والد کہاں ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب ہو کر اس نے پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں. She politely replied. Politely شائستگی سے ادب سے. Courteously respectfully civilly. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شائستگی سے جواب دیا ادب سے جواب دیا. How would I know. مجھے کیسے معلوم ہوگا. How would I know. میں کیسے جان سکتی ہوں مجھے کیسے معلوم ہو. This response یہ جواب shows ظاہر کرتا ہے the wisdom دانائی حکمت عقل مندی. پروڈینس کہہ سکتے ہیں. انسائٹ فلنس کہہ سکتے ہیں. اینڈ کریج اور بہادری ہمت حوصلہ. بریوری ویلر بولڈنس آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جواب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی اور بہادری کو ظاہر کرتا ہے. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈڈ ناٹ میک نہیں بنائی. اینی اسٹیٹمنٹ کوئی بیان کوئی بات. ریمارک کو کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ ڈکلیریشن ایزرشن. دیٹ وڈ گیو ہیم جس سے اس کو مل سکے. ایون آ مائنر کلو. مائنر کہتے ہیں چھوٹے کو. اسمال سلائٹ لٹل. کلو کہتے ہیں سراغ کو مطلب ہنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں. سائن لیڈ. انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس سے اسے معمولی سا بھی سراغ ملتا یا مل سکتا. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمپلی پوزڈ سادگی سے ڈھالا. آ کاؤنٹر کویسچن. کاؤنٹر کویسچن کہتے ہیں سوال کے جواب میں الٹا سوال کرنا. الٹا سوال کو ڈھالا. دیٹ انفیوریٹڈ جس نے غضبناک کر دیا. انفیوریٹڈ انگیجڈ اینگرڈ میڈنڈ. ابو جہل کو. شی سمپلی پوزڈ اے کاؤنٹر کویسچن دیٹ انفیوریٹڈ ابو جہل. انہوں نے صرف ایک جوابی سوال کیا جس سے ابو جہل مزید غصے میں آ گیا. ہی سلیپڈ اس نے تھپڑ دے مارا. ہٹ اسٹرک اسمیکڈ کہہ سکتے ہیں حضرت اسماء's فیس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر. سو ہارڈ اتنی زور سے. دیٹ ہر ایئر رنگ کان کی بالی. فیل آف دور جا گری. بٹ شی ریمینڈ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں. اسٹیڈ فاسٹ موسٹ امپورٹنٹ ورڈ. اسٹیڈ فاسٹ ثابت قدم. فرم ریزولوٹ ڈٹرمنڈ. اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ. ریویل ظاہر کرنا افشا کرنا. ڈسکلوز انکور ایکسپوز.
اینڈ سیکرٹ کہتے ہیں راز کو، مسٹری، کانفیڈینشیل میٹر، ہڈن انفارمیشن کو۔ اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی بالی گر گئی، لیکن وہ ثابت قدم رہیں اور انہوں نے راز ظاہر نہیں کیا۔ ہر گرینڈ فادر، ان کے دادا ابو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز تھے a disbeliever، مسلمان نہیں بنے تھے ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت تک۔ ان کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام کے منکر تھے یا دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ہی واز ویری اولڈ، وہ بہت بوڑھے تھے، اینڈ بلائنڈ، اور نابینا ہو چکے تھے، وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ہی سیڈ ٹو ہر، انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اسماء آئی تھنک، میں سوچتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیز ٹیکن، لے گئے ہیں، آل دی ویلتھ، تمام دولت، لیونگ، چھوڑ گئے ہیں، ڈپارٹنگ کہہ سکتے ہیں، لیونگ بیہائنڈ کہہ سکتے ہیں، یو اینڈ چلڈرن، تمہیں اور بچوں کو، امپٹی ہینڈیڈ، خالی ہاتھ، پینی لیس، وداؤٹ منی، ڈیسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں، اینڈ ہیلپ لیس، بے یار و مددگار، بے بس، بے سہارا، پاور لیس، انیبل، ڈیفینس لیس۔ انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اسماء میرا خیال ہے کہ ابو بکر تمام مال لے گئے ہیں اور تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے سہارا چھوڑ گئے ہیں۔ ایٹ دس، اس بات پر، یہ سن کر، شی رضی اللہ تعالیٰ عنہا انسٹنٹلی، فوراً، امیڈیٹلی، ایٹ ونس، پرامپٹلی، رین، دوڑی، ٹو اے کارنر، ایک کونے کی طرف، آف دی ہوم، گھر کے۔ یہ سن کر وہ فوراً گھر کے ایک کونے میں گئی یا کونے کی طرف دوڑیں۔ شی گیدرڈ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اکٹھی کیں، سم پیبلز، کچھ کنکریاں، اینڈ پٹ دیم، اور انہیں رکھ دیا، ایٹ دی پلیس، اس جگہ پر، ویئر ہر فادر، جہاں ان کے والد، یوز ٹو کیپ، رکھا کرتے تھے، ہز منی، اپنی رقم، اینڈ جیولز، اور جواہرات یا زیورات۔ انہوں نے کچھ کنکریاں جمع کیں اور انہیں اس جگہ رکھ دیا جہاں ان کے والد اپنے پیسے اور زیورات رکھا کرتے تھے۔ شی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کورڈ اٹ، اس کو ڈھانپ دیا، ود، ساتھ، اے پیس آف کلوتھ، ایک کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ، اینڈ سیڈ، اور کہا، کم گرینڈ فادر، آئیے دادا جان، لک، دیکھیے، ہی ہیز لیفٹ، وہ چھوڑ گئے ہیں، آل دس فار اس، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے۔ انہوں نے اسے کپڑے کے ایک ٹکڑے سے ڈھانپ دیا اور کہا، آئیے دادا جان، دیکھیے، وہ ہمارے لیے یہ سب چھوڑ گئے ہیں۔ ہی ٹچڈ، انہوں نے چھوا، دا کلوتھ، کپڑے کو، اینڈ تھاٹ، اور سوچا، اٹ واز فل آف، یہ بھرا پڑا ہے، گولڈ، سونے سے، اینڈ جیولز، اور زیورات سے۔ انہوں نے کپڑے کو چھوا اور سمجھا کہ اس کے نیچے سونا اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ہز کنسرن کہتے ہیں تشویش کو، فکر مندی کو، فکر کو، ورری، اینکشیسٹی، کیئر، واز ایلیویٹڈ، رفع ہو گئی، کم ہو گئی، دور ہو گئی، ریلیوڈ، ریڈیوسڈ، ایزڈ، اینڈ ہی فیلٹ، اور انہوں نے محسوس کیا، ریلیوڈ مین سکون محسوس کیا، مطمئن، کمفرٹڈ، ریشورڈ، ریلیکسڈ، ٹو نو دیٹ، یہ جان کر، حضرت ابو بکر صدیق ہیڈ لیفٹ، چھوڑ گئے ہیں، آل ہز ویلتھ، اپنی تمام دولت، ایٹ ہوم، گھر پر۔ ان کی تشویش دور ہو گئی، ان کی تشویش رفع ہو گئی، اور انہیں یہ جان کر اطمینان ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال گھر میں چھوڑ گئے تھے یا چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز تھیں ایمنگسٹ، میں سے، دا ارلی فیو، ان ابتدائی چند افراد میں سے تھیں، ونس ہو ہیڈ ایکسیپٹڈ اسلام، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان ابتدائی چند لوگوں میں شامل تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔
She was آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں the daughter بیٹی آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ and the step sister اور سوتیلی بہن half sister بھی کہہ سکتے ہیں sister فیمیل سبلنگ بھی اس کا بیسٹ سنانیم بن سکتا ہے فیمیل سبلنگ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھیں شی واز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں حضرت زبیر بن العوام's وائف حضرت زبیر بن العوام کی بیوی اینڈ دی مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھیں وہ حضرت زبیر بن العوام کی اہلیہ یا بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں شی ڈائیڈ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ایٹ دی اولڈ ایج پختہ عمر میں آف اباؤٹ 100 ایئرز تقریباً 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال تقریباً 100 سال کی عمر میں ہوا یا پختہ عمر میں ہوا بھی کہہ سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوز ٹو سے فرمایا کرتے تھے دیٹ کہ ہی ہیڈ ناٹ سین انہوں نے نہیں دیکھا نہیں دیکھ چکے تھے اینی باڈی کسی شخص کو مور جنرس اتنی زیادہ سخی اینڈ اوپن ہارٹیڈ اور کھلے دل والا دین ہز آنٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ہز مدر اور اپنی ماں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے زیادہ سخی اور کشادہ دل کسی کو نہیں دیکھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واس تھیں سو جنرس اس قدر سخی تھیں یا اس قدر فیاض تھیں دیٹ کہ شی سولڈ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ دیا ہر انہیریٹڈ گارڈن موسٹ امپورٹنٹ انہیریٹڈ وراثت میں ملا ہوا بھی کوئٹرڈ ہیریڈیٹری اینسیسٹرل بھی کہہ سکتے ہیں تو ہیریڈیٹری جو ورڈ ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ سنانیم انہیریٹڈ کا بن سکتا ہے گارڈن وراثتی باغ اینڈ گیو اوے اور تقسیم کر دیا دے دیا ڈونیٹڈ کہہ سکتے ہیں ڈسٹریبیوٹڈ کنٹریبیوٹڈ آل دی منی تمام رقم ٹو دا پور غریبوں میں اینڈ دا نیڈی اور محتاجوں میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھیں کہ انہوں نے اپنا وراثتی یا اپنی وراثت میں ملنے والا باغ فروخت کر دیا اور اس کی تمام رقم غریبوں اور محتاجوں کو دے دی یا محتاجوں میں بانٹ دی نوبڈی ایور ریٹرنڈ کوئی بھی شخص واپس نہیں لوٹا امپٹی ہینڈڈ خالی ہاتھ فرام سے ہر ڈور سٹیپ ان کی دہلیز سے دروازے کی چوکھٹ سے انٹرنس کو بولا جاتا ہے موسٹلی تھریش ہولڈ ڈور وے بھی اس کو کہا جاتا ہے کوئی بھی شخص کبھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا یا کوئی بھی شخص کبھی ان کی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا لاسٹ پیراگراف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول آلویز ہمیشہ رہیں گی بی ریممبرڈ یاد رکھی جائیں گی فار ہر کریج اپنی بہادری کی وجہ سے جنرسٹی سخاوت کی وجہ سے اینڈ وزڈم اور دانائی کی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ان کی بہادری سخاوت اور دانائی کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ رکھتی تھیں ریزولوٹ پختہ پکا ڈٹرمنڈ فرم ان ویورنگ فیتھ ایمان ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان تھا ہر لائف ان کی زندگی وڈ آلویز ہمیشہ رہے گی بی بیکن کہتے ہیں روشنی کا مینار رہنما روشنی یعنی کہ لائٹ گائیڈ سگنل کہہ سکتے ہیں آف لائٹ فار آل آف اس ہم سب کے لیے ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار بنی رہے گی یا روشنی کا مینار رہے گی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 4 جس کے اندر 7 پیراگراف تھے ان 7 پیراگراف کے ایک ایک سینٹنس کو الگ الگ میں نے ٹرانسلیٹ کر دیا ہے ان کے جتنے بھی امپورٹنٹ سنانیم تھے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں
امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، انشاءاللہ ملتی ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔